اس ٹائم کفار جو ہے وہ ظلم پہ اترا ہوا ہے. اللہ پاک پیارے محبوب کے نواسوں کا صدقہ ایران کو فتح نصیب فرمائے، اپنی غیبی مدد عطا فرمائے اور اسرائیل کو، کفار کو تباہ و برباد کرے. اس مقدس جگہ پہ، اس پیارے گھر میں پیارے محبوب کا وسیلہ کر دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ پاک میری دعائیں قبول فرمائے. آپ میر بولے آپ بھی، یا اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دنیا میں جتنا بھی کفار ہے ان کو تباہ و برباد کر، ان کو دنیا سے اس کو مٹا دے. یا اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس ٹائم ایران جو ہے وہ کفار کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، تو اپنی رحمت کر، اپنی غیبی مدد عطا فرما. جس بان جبل کعبہ کی طرف جو باب العمرہ گیٹ ہے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے. آج موسم کافی ٹھنڈا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اس لیے ابھی حرم شریف کے اندر کافی زیادہ رش ہے. عمرہ گیٹ سے اندر داخل ہوں گے تو یہ سیدھا رستہ جا رہا ہے. جو حاجی صاحبان کپڑوں میں طواف کرتے ہیں وہ سیدھے یہاں پہ فرسٹ فلور پہ، اور جو حاجی صاحبان احرام میں جاتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب وہ یہاں سے لیفٹ ہو جاتے ہیں. یہاں سے رستہ نیچے اتر رہا ہے کنگ عبداللہ گیٹ کی جانب، یہاں سے سیدھا رستہ جا رہا ہے. چاندوں کے اندر دیکھیں بہت کم حاجی صاحبان نظر آ رہے ہیں، لیکن اس جانب خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ کافی زیادہ تعداد میں حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں. حاجی حضرات جو ہیں وہ نماز فجر کے بعد واپس جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس ٹائم اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ اسی سال زیارت کروائے. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر آج 13واں روزہ ہے. اللہ اکبر. اس ٹائم حاجی صاحبان جو ہیں تقریباً لاکھوں کی تعداد میں نیچے خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ موجود ہیں. اور میں بھی کھڑا ہوں حتیم والی سائڈ پہ. اور دعا کو اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، پیارے محبوب کی آل اولاد کا صدقہ ایران کی مدد فرمائے. اور اس ٹائم کفار جو ہے وہ ظلم پہ اترا ہوا ہے. اللہ پاک پیارے محبوب کے نواسوں کا صدقہ ایران کو فتح نصیب فرمائے، اپنی غیبی مدد عطا فرمائے اور اسرائیل کو، کفار کو کافی زیادہ رش ہے. حاجی صاحبان کافی تعداد میں حرم شریف کے باہر والے سین میں موجود ہے. موسم آج بہت ٹھنڈا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. نہیں تو نارملی اس ٹائم گرمی کی شدت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن آج بالکل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. موسم ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے. اور یہ گاڑیاں جس گاڑیوں کی مدد سے یہاں پہ صفائی کرتے ہیں حرم کے اندر 24 گھنٹے میں ایک دفعہ لازم. 6 نمبر حمام، اور یہ پیچھے جبل عمر ہے. 6 نمبر حمام کے سامنے یہ کنگ فہد گیٹ ہے، 79 نمبر گیٹ یہ سامنے لکھا ہوا بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اکاڑا چینل. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں، اپنی حفاظت میں رکھے. حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. نئے آنے والے عمران چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی حرم شریف کی ڈیلی زیارت کر سکیں. حاجی صاحبان آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب. 1:22 ہو گئے. یہ غزہ پارکنگ والی سائڈ ہے. یہ جو نیو ایریا بنایا ہے نماز کے لیے ابو جہل حماموں کے سامنے فرنٹ پہ. اور یہ حاجی صاحبان زیادہ جو ہے وہ کنگ عبدالعزیز گیٹ کی جانب جا رہے ہیں، لیکن یہاں سے گھومیں گے جس طرح پیارے محبوب کا گھر مبارک ہے جہاں پہ پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے. اس جانب بالکل اس کے فرنٹ سے گزر کر جو سامنے بلڈنگ ہے 2 کھڑکیوں والی، اس کے پاس سے گزرتے ہوئے جائیں گے جس طرف کلاک ٹاور ہے 95 نمبر گیٹ کی جانب کنگ عبدالعزیز گیٹ. وہاں سے آئیں گے خانہ کعبہ شریف کے اندر. ٹوٹل حاجی صاحبان اسی جانب جا رہے ہیں تو غزہ پارکنگ کی طرف سے آ رہے ہیں. ابھی ہیں مسجد عبداللہ کی چھت کے اوپر، اور یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو ایریا ہے یہاں پہ ٹوٹل سفرہ لگے گا، اور سفرہ لگنے کے بعد یہاں پہ حاجی صاحبان سیری کریں گے. حرم شریف کے اندر ماشاءاللہ وسیع تعداد میں
یہاں پہ کھانا آتا ہے سحری اور افطاری میں. سحری میں تقریباً 70% اور افطاری میں 99% یہاں پہ کھانا آتا ہے. اور بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان یہاں پہ سحری افطاری کرتے ہیں. رات کو زیادہ تر حاجی صاحبان یہاں پہ عمرہ کے لیے آتے ہیں, طواف کے لیے آتے ہیں, کیونکہ دن کو گرمی ہوتی ہے. اور اسی لیے حاجی صاحبان جو ہے نا وہ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم رات کو جائیں. شام کو یعنی کہ عصر کے بعد حاجی صاحبان کافی تعداد میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو حاجی صاحبان عصر کے بعد آتے ہیں وہ یہیں پہ افطاری کرتے ہیں. افطاری کرنے کے بعد تقریباً وہ رات یہیں رہتے ہیں. 100 میں سے 80% حاجی صاحبان یہیں رکتے ہیں حرم کے اندر ہی. وہ صبح سحری کر کے واپس جاتے ہیں. تقریباً 20% جاتے ہوں گے حاجی صاحبان واپس, نہیں تو زیادہ یہیں رکتے ہیں. اور ماشاءاللہ حرم شریف کے اندر بہت وسیع مانیتا یعنی کہ یہاں پہ سحری اور افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہاں پہ ٹوٹل یہ دیکھیں سامنے یہ کولر رکھ دیے گئے ہیں, سامنے کولر رکھ دیے گئے ہیں, اس جانب کولر رکھ دیے گئے, اور آگے بھی کولر رکھ دیے گئے. اور یہاں پہ اب کلین لگائیں گے. کلین لگانے کے بعد یہاں پہ سحری کا سامان رکھیں گے. تقریباً یہاں پہ یعنی کہ جس چھت پہ ابھی میں کھڑا ہوں یہاں پہ بھی تقریباً 20% لوگ آتے ہیں. اور زیادہ تر جو حاجی صاحبان ہیں وہ نیچے ہیں گراؤنڈ فلور پہ, فرسٹ فلور پہ, اور دارالتوحید والی سائڈ جس طرف نیو ایریا بنا ہے, غزہ پارکنگ والی سائڈ, ابو جل حماموں والی سائڈ, یا جو 6 نمبر حمام ہے کلاک ٹاور والی سائڈ, اس طرف زیادہ سفرہ لگتا ہے. اور جو خانہ کعبہ شریف والی مسجد ہے, خانہ کعبہ شریف کے پاس جو مسجد ہے اس میں کافی زیادہ سحری و افطاری کا سامان ہوتا ہے. مسجد عبداللہ کے اندر کے مناظر ہیں, کاسے رکھے جا رہے ہیں, یعنی کہ جس سے حاجی صاحبان زمزم پئیں گے. اور بھی زمزم بھی جو ہے وہ جہاں جہاں نہیں آن تھا وہاں آن کر دیا گیا. یہاں سامنے قرآن شریف پڑے ہوئے, اس جانب بھی اس جانب بھی. یہ تقریباً وسیع تعداد میں مسجد عبداللہ کے اندر قرآن شریف پڑے ہوئے. اوکے, حاجی صاحبان یہاں پہ آئیں گے ابھی سحری کے لیے, نماز فجر کے لیے, تو یہاں پہ قرآن شریف پڑھیں گے. مسجد حرم کے اندر ماشاءاللہ لا تعداد قرآن شریف ہے, اور لا تعداد حاجی صاحبان ڈیلی بیس پہ یہاں پہ قرآن شریف پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ خوبصورتی دیکھیں. اور یہاں پہ جتنا یہ کلین لگا ہوا ہے یہاں پہ ٹوٹل حاجی صاحبان آئیں گے نماز فجر کے لیے. نماز فجر یہاں پہ ادا کریں گے اور سحری یہاں پہ کریں گے. موسم دیکھیں کتنا خوبصورت, صبح صبح ویو کتنا پیارا آ رہا ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. ابھی مسجد عبداللہ کی چھت کے اوپر ہوں, اور بھی اس طرف سے کلین جو ہے سمیٹے جا رہے ہیں. باقی پورا ایریا کلین ہے. یہاں پہ نماز عصر کے بعد تقریباً نماز ظہر اور عصر کے بعد یہاں پہ دوبارہ پھر سے کلین لگائے جائیں گے. بادل جو ہے وہ ماشاءاللہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت مناظر بنے ہوئے ہیں. آپ کو ابھی اس جانب دارالتوحید والی سائڈ پہ آپ کو باہر والا ایریا دکھاتے ہیں. کلاک ٹاور ایسے لگ رہا ہے جیسے کلاک ٹاور ایسے جا رہا ہے پیچھے کی طرف, یعنی کہ جو بادل چل رہے ہیں تو اس طرح کا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ پیچھے ہٹ رہا ہے. ماشاءاللہ حاجی صاحبان جبل کعبہ کی طرف جو باب العمرہ گیٹ ہے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے. آج موسم کافی ٹھنڈا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, اس لیے ابھی حرم شریف کے اندر کافی زیادہ رش ہے. اور بادل جا رہے ہیں جس طرف سورج طلوع ہوتا ہے اس جانب. آج کافی زیادہ رش ہے. حاجی صاحبان کافی تعداد میں حرم شریف کے باہر والے سین میں موجود ہے. موسم آج بہت ٹھنڈا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. نہیں تو نارملی اس ٹائم گرمی کی شدت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, لیکن آج بالکل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. موسم ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے. اور یہ گاڑیاں جس گاڑیوں کی مدد سے یہاں پہ صفائی کرتے ہیں حرم کے اندر 24 گھنٹے میں ایک دفعہ لازم پورے حرم کی صفائی کرتے ہیں. تو ابھی یہ جا رہے ہیں جس طرف کلاک ٹاور ہے اس جانب, اور یہ 6 نمبر حمام ہے ابراہیم خلیل روڈ کی جانب, یعنی کہ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آپ آ رہے ہیں تو پہلی یہ نشاندہی ہے 6 نمبر حمام. اور یہ پیچھے جبل عمر ہے. 6 نمبر حمام کے سامنے یہ کنگ فہد گیٹ ہے, 79 نمبر گیٹ یہ سامنے لکھا ہوا بھی ہے. ہر گیٹ پہ نمبر لکھے ہوتے ہیں, یعنی کہ جو بڑے گیٹ ہیں وہ یہاں پہ 4 ہیں. ایک یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ کلاک ٹاور کے سامنے, ایک یہ 6 نمبر حمام کے سامنے کنگ فہد گیٹ, ایک جبل کعبہ کی طرف سے آپ آئیں تو یہ جو 2 گنبد ہے باب العمرہ گیٹ, ایک اس سے آگے ہے یعنی کہ جس طرح ابو جل حمام ہے اس جانب سے باب الفتح گیٹ. 4 گیٹ ہے بڑے
جہاں سے حاجی صاحبان احرام میں گزرتے ہیں. اور یہاں پہ حاجی صاحبان آ کر بھول جاتے ہیں کہ ہم کس طرف سے انٹر ہوئے حرم کے اندر اور کس طرف آپ باہر نکلیں. تو میرے کافی بھی لوگ ہیں جن کے اندر اس طرح کی انفارمیشن ہے، جو حرم شریف کی طرف دروازے ہیں ان کے بارے میں، جو روڈ قریب قریب چاروں طرف سے حرم شریف کو لگتے ہیں ان کے بارے میں. یعنی کہ اگر میرے ولاگ جو ہیں وہ آپ تھوڑا غور سے دیکھتے ہیں، پورے دیکھتے ہیں، تو آپ کو کافی معلومات ویڈیو سے مل جائے گی. جتنے بھی رستے خانہ کعبہ شریف کی طرف جاتے ہیں، جو مسئلہ حرم کے جتنے بھی گیٹ ہیں ان کے نمبر، وہ گیٹ، وہ لوکیشن، ٹوٹل انفارمیشن دیتا ہوں ولاگ کے اندر. کافی آسانیاں ہوتی ہیں حاجیوں کے لیے جو میری ویڈیو کو، میرے ولاگ کو دیکھتا ہے ان کے لیے. ابھی میں کھڑا ہوں دارالتوحید میں، یعنی سامنے جو گیٹ ہے مسئلہ حرم کا 74 نمبر گیٹ ہے، 74 نمبر گیٹ. یعنی کہ جو حاجی صاحبان یہاں سے داخل ہو رہے ہیں مسئلہ حرم کے اندر، وہ جائیں گے سیکنڈ فلور پر. یعنی کہ اندر گیٹ کے اندر جاتے ہی رائٹ سائڈ سے سیڑھیوں اوپر جا رہی الیکٹرک سیڑھیاں وہاں سے. اور یہ سامنے مسجد عبداللہ ہے اور وہیں سے راستہ جا رہا ہے باب العمرہ گیٹ کی جانب. نارملی یہ جو گیٹ ہے یہ حاجیوں کے لیے بند رہتا ہے، دیکھ رہے ہو تو کھلا رہتا ہے، لیکن وہاں سے جو لیبر کام کرتی ہے حرم کے اندر وہ وہاں سے انٹر ہوتی ہے، آتی جاتی ہے. لیکن رمضان میں اور حج میں باب العمرہ گیٹ کھلا رہتا ہے. جبل کعبہ کی طرف سے وہ قریب ہے اور وہ بہت ہی قریب ہے خانہ کعبہ شریف کی جانب. یعنی کہ آپ گیٹ سے جیسے انٹر ہوگے 30 سیکنڈ کے بعد حاجی صاحبان خانہ کعبہ شریف میں موجود ہوتے ہیں. وہ چاروں گیٹوں سے، یعنی کہ جیسے کہ باب الفتح گیٹ ہے، یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، یا سامنے کنگ فہد گیٹ ہے، ان تینوں گیٹوں سے یہ بہت ہی قریب گیٹ ہے خانہ کعبہ شریف کی جانب. یہ حاجی صاحبان سیدھے جا رہے ہیں 66 نمبر گیٹ کی جانب. جنہوں نے کپڑوں میں طواف کرنا ہے یہ 66 نمبر گیٹ سے چڑھیں گے اوپر. آج کل زیادہ حاجی صاحبان چھت پہ طواف کر رہے ہیں کیونکہ موسم کافی زبردست ہے اور صبح رش بھی کافی زیادہ ہوتا ہے. تو زیادہ تر جو حاجی صاحبان 66 نمبر گیٹ سے اوپر جا رہے ہیں وہ ٹوٹل چھت پہ جا رہے ہیں، یعنی کہ بالکل ٹاپ پہ وہاں پہ طواف کر رہے ہیں. موسم ماشاءاللہ آج بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے دیکھیں، اور بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں. اور یہاں سامنے 71 اور 72 نمبر گیٹ کے سینٹر میں زمزم کولر پڑا ہوا ہے. مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ زمزم ہوتا ہے یا نارمل پانی، تو یہ جتنے بھی یعنی کہ آپ کو یہ لوہے کے کولر ملیں گے یہ ٹوٹل ان میں زمزم ہی ہے. یعنی کہ اور سے زیادہ جو ہے وہ اسی جانب پڑے ہیں مسجد حرم کی طرف، یعنی کہ جس طرف خانہ کعبہ شریف ہے اسی جانب. یہاں بھی پڑا ہوا ہے، ابو جہل حمام والی سائڈ پہ پڑا ہوا ہے، اور جو وہاں پہ 94 نمبر گیٹ ہے، 93 نمبر گیٹ ہے وہاں بھی پڑا ہوا ہے. اور یہاں پہ 66 نمبر گیٹ کے ساتھ یہاں بھی پڑا ہوا ہے، یعنی کہ باب العمرہ گیٹ کے ساتھ یہاں پہ یہ 66 نمبر گیٹ ہے. اور سار میں یہ حاجی صاحبان زمزم بھر رہے ہیں. یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں باب العمرہ گیٹ سے گزریں گے خانہ کعبہ شریف کی جانب. یہاں سے 62 نمبر گیٹ، یہ زمزم کولر رکھا ہوا 66 نمبر گیٹ پہ. زمزم کے کولر مسجد کے اندر رکھے ہوئے تھے، اب باہر نکال رہے ہیں. عمرہ گیٹ سے اندر داخل ہوں گے تو یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے. جو حاجی صاحبان کپڑوں میں طواف کرتے ہیں وہ سیدھے یہاں پہ فرسٹ فلور پہ، اور جو حاجی صاحبان احرام میں جاتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب وہ یہاں سے لیفٹ ہو جاتے ہیں. یہاں سے راستہ نیچے اتر رہا ہے کنگ عبداللہ گیٹ کی جانب. یہاں سے سیدھا راستہ جا رہا ہے کنگ عبداللہ گیٹ کی جانب، یعنی خانہ کعبہ شریف کی طرف. خانہ کعبہ شریف ہے، چاندوں کے اندر دیکھیں بہت کم حاجی صاحبان نظر آ رہے ہیں، لیکن اس جانب خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ کافی زیادہ تعداد میں حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں. حاجی حضرات جو ہیں وہ نماز فجر کے بعد واپس جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس ٹائم وہی حاجی صاحبان یہاں پہ موجود ہے جنہوں نے طواف کرنا ہے، جو طواف کے لیے عمرہ کے لیے آئے ہوئے ہیں. ابھی باب الفتح گیٹ سے اندر جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور کے ہیں. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. جتنے بھی اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں.
اللہ پاک آپ سب کی نیک خواہشات نیک تمنائیں پوری فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اسی سال زیارت کروائے۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر آج 13واں روزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ٹائم حاجی صاحبان جو ہیں تقریباً لاکھوں کی تعداد میں نیچے خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ موجود ہیں، اور میں بھی کھڑا ہوں حتیم والی سائڈ پہ، اور دعا گو اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، پیارے محبوب کی آل اولاد کا صدقہ ایران کی مدد فرمائے، اور اس ٹائم کفار جو ہے وہ ظلم پہ اترا ہوا ہے، اللہ پاک پیارے محبوب کے نواسوں کا صدقہ ایران کو فتح نصیب فرمائے، اپنی غیبی مدد عطا فرمائے، اور اسرائیل کو کفار کو تباہ و برباد کرے۔ اس مقدس جگہ پہ اس پیارے گھر میں پیارے محبوب کا وسیلہ کر دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ پاک میری دعائیں قبول فرمائے، آپ نیت بولے آپ بھی، یا اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دنیا میں جتنا بھی کفار ہے ان کو تباہ و برباد کر، ان کو دنیا سے اس کو مٹا دے، یا اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس ٹائم ایران جو ہے وہ کفار کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، تو اپنی رحمت کر، اپنی غیبی مدد عطا فرما، اور ایران کی مدد فرما، اور ایران کے ہاتھوں اسرائیل کو امریکہ کو کفار کو تباہ و برباد کر دے، عبرت کا نشان بنا دے کہ رہتی دنیا تک یہ یاد رکھا جائے کسی مسلمان نے کفار کا سامنا کیا تھا اور کفار کو ذلیل و خوار کیا تھا، کہ دوبارہ کوئی مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اس ٹائم دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی مشکل میں، یا اللہ پاک ان کو ان سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان جتنی بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں ان کو ایک اچھا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی ماں باپ جن کی اولاد نافرمان ہے، یا اللہ پاک ان کو فرما بردار اولاد بنا دے۔ یا اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یا اللہ پاک امت مسلمہ پہ خیر فرما دے، امت مسلمہ پہ رحم فرما دے، امت مسلمہ پہ اپنا کرم فرما دے۔ یا اللہ پاک تیرے گھر میں کھڑے ہو کر میں نے دعائیں مانگی، یا اللہ پاک میری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا صدقہ خیر فرما۔ ماشاءاللہ ڈیلی آپ سب کو اس پیارے گھر کی اس مقدس جگہ کی زیارت کرواتا ہوں، ڈیلی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتا ہوں خانہ کعبہ شریف میں، اور اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لازم آگے بھی شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی میں۔ یہ ڈیلی حرم شریف کی ویڈیو ہوتی ہے، ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں، ڈیلی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتا ہوں۔ یہاں پہ جو حائسبان نئے آتے ان کے لیے کافی معلوماتی ویڈیو ہوتی ہے رستوں کے بارے میں، جو خانہ کعبہ شریف کی طرف دروازے آتے ہیں، جو حرم شریف کی جانب روڈ آتے ہیں ان کے بارے میں، جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، جہاں سے صفا مروہ شروع ہوتا ہے، جس طرف صفا مروہ ہے، یعنی کہ ٹوٹل اپڈیٹ دیتا ہوں۔ یہ ابھی جا رہے ہیں صفائی کے لیے، جو حتیم میں صفائی کریں گے، یہ حتیم میں صفائی کریں گے، اسی جانب سامنے حتیم ہے، یہ لال پٹی سے پکڑی ہوئی، اس کے اندر یہ دو مشینیں ہیں، 3، اور ساتھ یہ تقریباً 15 سے 20 بندے ہیں، جو عملہ ہے صفائی والا یہ جا رہا ہے حتیم والی سائڈ پہ۔ اللہ اکبر، درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جس طرف یہ پیلے پیلے براندے ہیں اس جانب، یعنی کہ یہ سامنے عبدالعزیز گیٹ ہے 95 نمبر گیٹ، اور اس جانب سامنے 79 نمبر گیٹ، اور اس کے آگے یعنی کہ غفار گیٹ، اور اس جانب باب العمرہ گیٹ، اور اس طرف کنگ عبداللہ گیٹ، اور جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ باب الفتح گیٹ ہے، اور جس طرح یہ وائٹ دیوار ہے اسی جانب صفا مروہ ہے۔ اور ابھی چلتے ہیں باہر، آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ باب العمرہ گیٹ سے باہر نکل رہے ہیں، ابھی باب الفتح گیٹ سے باہر نکلے تو اس جانب جا رہے ہیں رائٹ سائڈ پہ، جس طرف صفا مروہ، یعنی کہ آپ
یہاں سے جیسے ہی باہر نکلے باب الفتح گیٹ سے رائٹ سائڈ پہ برامدوں کے اندر ہو جائیں گے، چلے جائیں گے تو آپ چلے جائیں گے صفا مروہ جہاں پہ صفا مروہ پہاڑی کی آپ زیارت بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ صفا مروہ بھی کر سکتے ہیں۔ صفا مروہ کا گراؤنڈ فلور اور جو فرسٹ فلور ہے وہاں سے رستہ باہر نکلتا ہے ابو جہل حماموں والی سائڈ پہ، یعنی کہ جو ہائی سبان حرم روڈ کی جانب رہتے ہیں یا مبل جن پارکنگ کی طرف جن کی گاڑیاں کھڑی ہیں ان کے لیے وہ رستہ بہت ہی قریب ہے، وہاں سے آپ باہر نکل سکتے ہیں۔ یہ آج صبح نکل رہے ہیں باہر صفا مروہ کی جانب، اور اس فتح گیٹ سے آپ باہر نکلیں اور سامنے یہ الیکٹرک سیڑھیاں چل رہی ہیں، یہاں سے اوپر جائیں گے فرسٹ فلور پر اور اوپر سے آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں۔ یہ سامنے باب الفتح گیٹ اس طرف ہے اور یہ سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں، اور یہ اوپر طواف چل رہا ہے، حاجی صاحبان فرسٹ فلور پہ طواف کر رہے ہیں، اور یہ جو مطلب جہاں پہ ابھی طواف کر رہے ہیں باب العمرہ گیٹ سے آئسبان جو آ رہے ہیں وہ سیدھے یہاں پہ آئیں گے، اور یہاں پہ آپ کپڑوں میں بھی طواف کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر جو آئسبان کپڑوں میں طواف کرنے کے لیے آتے ہیں جبل کعبہ کی طرف سے یا ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے، وہ باب العمرہ گیٹ سے ہی داخل ہوتے ہیں، کیونکہ باب العمرہ گیٹ قریب ہے اور بہت یعنی خانہ کعبہ شریف کے بہت قریب ہے۔ ایک تو جو جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں ان کے لیے قریب ہے، اور دوسرا یہ خانہ کعبہ شریف کے بہت قریب ہے۔ جیسے کہ آپ جہاد روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ کو سیکنڈ فلور پہ آنا پڑے گا، اس کے لیے تھوڑا دور ہے، اور اگر آپ جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں تو یہ بالکل قریب ترین رستہ ہے، یہاں سے آپ ایزیلی 30 سیکنڈ کے اندر باب العمرہ گیٹ سے گزر کر خانہ کعبہ شریف کے اس فلور پہ آ سکتے ہیں، نیچے گراؤنڈ فلور پہ جا سکتے ہیں۔ اور یہاں سے دیکھیں ماشاءاللہ حاجیوں کا سمندر، اس ٹائم ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں آئسمان نیچے گراؤنڈ فلور پہ خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ ابھی میں حتیم والی سائڈ پہ کھڑا ہوں، اور جہاں جہاں آپ کی نظر جائے گی آپ کو حاجیوں کا ہجوم نظر آئے گا، لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ وائٹ لباس اس مقدس جگہ پر اللہ پاک آپ کو بھی یہ پہن کر یہاں آنے کی توفیق دے، آپ کو بھی یہاں پہ اس مقدس جگہ پہ بلاوا دے کہ آپ بھی یہاں پر آئیں۔ ابھی سورج جو ہے وہ اوپر آ رہا ہے آہستہ آہستہ، شاید گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا، فی الحال تو صبح کی ہوا چل رہی تھی ٹھنڈی ٹھنڈی ماشاءاللہ۔ اور سامنے اس جانب جس طرح سفید دیوار ہے اس جانب صفا مروہ، یہاں پہ بھی میں کھڑا ہوں حتیم والی سائڈ پہ، یعنی کہ بالکل حتیم کے سامنے، اور خانہ کعبہ شریف کی جس طرف دروازہ مارے گئے اس جانب سامنے مقام ابراہیم ہے۔ پڑے ہوئے جو حرم شریف کے باہر والے سیر میں کافی پڑے، اور یہ دیکھیں اس کے اوپر کافی زیادہ معلومات ہے۔ یہ جو تیر سامنے بنا ہوا ہے یہ جبل کعبہ لکھا ہوا اوپر سامنے، جبل کعبہ، یعنی کہ یہاں سے باہر نکلیں گے جس طرف یہ بلڈنگ ہے تو یہ جبل کعبہ کی طرف رستہ جا رہا ہے، اور یہ نیچے دیکھیں یہ لکھا ہے باب علی بس سٹینڈ، یعنی جو غزہ کی جانب ہے، اور یہ نیچے لکھا ہوا ہے اشارہ غزہ اور الغزہ اسٹریٹ، یعنی کہ جس طرف غزہ پارکنگ ہے اس جانب، اس سے بھی آپ کافی معلومات لے سکتے ہیں۔ یہ اوپر لکھا ہوا ہے ڈبلیو، یعنی کہ واش روم شاہ سامنے، بالکل سامنے ادھر ہے، یعنی کہ آپ اسی رستے سے باہر نکلیں تو جبل کعبہ کی طرف سامنے 7 نمبر وہ عورتوں کے لیے، اور اس جانب لیفٹ سائڈ پہ 8 نمبر ہے وہ مردوں کے لیے۔ یہ کافی آپ کو حرم شریف کے ہر کونے میں ہر جگہ پہ مل جائیں گے، ہر پلر کے پاس یہ سامنے پڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں، اور اس جانب یہ سامنے پڑا ہوا ہے، یعنی کہ آپ کسی طرف سے باہر نکلیں گے تو آپ کو یہ ہر جگہ پہ مل جائیں گے، اور ان کے اوپر کافی زیادہ معلومات ہے۔ یہ دیکھیں سامنے بھی تقریباً 4-5 پڑے ہوئے ہیں، جہاں جہاں رستے بنے ہوئے ہیں انہی رستوں کے اوپر یہ قریب پڑے ہوئے ہیں۔ یہ 123 نمبر گیٹ کے قریب بھی پڑا ہوا ہے، اور یہ جو یہاں پہ گاڑیوں کے اوپر طواف کرواتے ہیں یہ آ رہے ہیں، یعنی یہاں پہ گاڑیاں اندر کھڑی ہیں، یہ ابھی ڈیوٹی پہ آ رہے ہیں، اور یہ رستہ باہر نکلا ہے جبل کعبہ کی جانب، اور اس جانب 6 نمبر حمام ہے،
یعنی کہ جو حاجی صاحبان ابراہیم کلی روڈ پہ رہتے ہیں ان کے لیے وہ قریب ترین رستہ ہے، اور یہاں سے ابھی کلین جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھا کریں گے، اکٹھا کرنے کے بعد یہاں پہ صفائی کریں گے، صفائی کرنے کے بعد نماز زور سے 1 گھنٹہ بعد دوبارہ پھر کلین لگا دیں گے۔ ابھی صفائی چل رہی ہے حرم شریف کے باہر والے سین پہ چاروں طرف۔ بادل جو آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، یہاں سے حاجی صاحبان جا رہے ہیں باب العمرہ گیٹ کی جانب، باب الفتح گیٹ سے گزر کر باب العمرہ گیٹ کی جانب جائیں گے۔ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اب جو صبح صبح ہوا چل رہی تھی وہ بھی رک رہی ہے۔ صبح بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، کافی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی، جیسا کہ پاکستان میں جنوری کا جو شروع یا دسمبر کا لاسٹ ہوتا ہے اس طرح کی ٹھنڈ بن گئی تھی۔ اور یہ حاجی صاحبان جو آ رہے ہیں اس جانب سے، یہ ہیں غزہ پارکنگ کی طرف سے آ رہے ہیں، اور یہ اس طرف ابو جہل حمام والی سائڈ سے نظر آ رہے ہیں۔ اور سامنے وہ حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں جنہوں نے طواف کر لیا ہے مروہ پہاڑی سے۔ مروہ پہاڑی کے گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور دو جگہ پہ رستہ جو ہے باہر نکلتا ہے ابو جہل حمام والی سائڈ۔ یہ ہے مروہ پہاڑی، اور یہ جو نیو شوٹر بنایا ہے، رستہ بنایا ہے جو کہ مروہ پہاڑی کے ساتھ ٹچ ہے۔ حاجی صاحبان آ تو جاتے ہیں یہاں پہ حرم شریف میں، کیونکہ دوسرے حاجی صاحبان بھی یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ، لیکن جب واپس نکلتے ہیں تو ان کے لیے کافی مشکل بن جاتی ہے، کیونکہ گروپوں کی شکل میں حاجی صاحبان آ جاتے ہیں، یا جو حرم کے قریب رہتے ہیں تو حرم کی جانب آنا آسان ہے کیونکہ دوسرے حاجیوں کے ساتھ وہ اندر آ جاتے ہیں، لیکن جب وہ طواف صفا مروہ کرنے کے بعد واپس اپنے روم کی جانب نکلتے ہیں تب ان کے لیے مشکل بنتی ہے، کیونکہ ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کس طرف سے آئے ہیں۔ جو حاجی صاحبان جیسے ہی آپ اپنی رہائش میں پہنچتے ہیں تو جو یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم کس روڈ پہ ہماری رہائش ہے یا ہم کس جانب سے آئے ہیں، جو ہمیں روڈ لگتا ہے وہ کون سا ہے، تو آپ کے لیے کافی آسانی ہوگی، آپ خود بھی باہر نکل سکتے ہیں اگر آپ نشانیاں ذہن میں رکھیں گے تو، نہیں تو آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف نکلنا ہے، ہم نے آزاد روڈ کی طرف نکلنا ہے، ہم نے جبل کعبہ کی جانب نکلنا ہے، یا ہم نے غزہ پارکنگ کی طرف نکلنا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور معلوم کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا جب آپ اپنی رہائش میں آتے ہو تو آپ کو وہاں سے معلوم کر لینا چاہیے کہ ہماری جو رہائش ہے وہ کس روڈ پہ ہے۔ جب آپ گاڑی کی مدد سے آ رہے ہیں تو آپ کو یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ ہم کس پارکنگ میں اترے ہیں، غزہ والی سائڈ ہے، جبل کعبہ والی سائڈ ہے، یا کلاک ٹاور کے پیچھے جو آزاد پارکنگ ہے وہاں پہ اترے ہیں، یا ہم محبت جن پارکنگ میں اترے ہیں جو کہ جس طرح پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے جہاں پہ پیارے محبوب دنیا پہ تشریف لائے، یہ 4 ہی پارکنگ ہے۔ تو یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے کافی آسانی ہوگی۔ اور جو نشاندہی ہیں میں نے ہر ولاگ میں تقریباً بتاتا ہوں اور آج بھی بتا دیتا ہوں۔ پہلے یہ حاجی صاحبان دیکھیں یہاں سے ٹرن ہو رہے اور یہ جا رہے کہ عبدالعزیز گیٹ کی جانب۔ ماشاءاللہ 2 دن سے رش تھوڑا کم ہوا ہے، یہ جو مسئلہ چل رہا ہے اس سے، یہ جو جنگ ہے، اللہ پاک ہمیں پیارے محبوب کا صدقہ یہود کو ہدایت دے اور مسلمانوں کو فتح دے۔ یہ جو مسئلہ ہے اس کی وجہ سے 1-2 ملکوں کی فلائٹیں بند ہوئی ہیں جیسا کہ انڈیا یا پاکستان، شاید کوئی اور بھی ملک ہو، لیکن ابھی سننے میں آیا کہ انڈیا کی جو فلائٹ ہے وہ رات کی آن ہو گئی ہے، ممکن پاکستان کی بھی ہو جائے۔ خیر رستوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اگر آپ جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے تو میں جو آپ کو بلڈنگ دکھا چکا ہوں جانماز شکل کی، وہ بلڈنگ ہے جانماز کی شکل کی جبل کعبہ کی طرح، اور اسی جانب جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی، وہ قبرستان بھی اسی جانب ہے۔ اور جب آپ حرم کے اندر انٹر ہوں گے سامنے جو منار نظر آئیں گے آپ کو شوٹر کے ساتھ ساتھ، وہ باب العمرہ گیٹ ہے، یہ نشاندہی ہے جبل کعبہ کی طرف۔ اگر آپ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو جبل عمر ہے، یعنی کہ کافی بلڈنگیں ہیں۔ جب آپ حرم کی طرف آ رہے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ، اور 6 نمبر حمام ہے، 6 نمبر حمام کے سامنے جو گیٹ ہے 2 گنبد ہیں، وہ کنگ فہد گیٹ ہے، 79 نمبر گیٹ، یہ نشاندہی ہے۔ اگر آپ آزاد روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں 1 نمبر حمام، 2 نمبر حمام اور 3 نمبر حمام اسی جانب میں، اور کنگ عبدالعزیز گیٹ آپ کو آئے گا سامنے، یہ 3 نمبر حمام کے بالکل
لیفٹ سائڈ پہ ساتھ ہی کلاک ٹاور کے بالکل سامنے وہ آئے گا. اگر آپ جس طرف پیارے محبوب کا گھر مبارک ہے مبل جن پارکنگ، اگر آپ اس طرف سے آ رہے ہیں تو ایک تو وہ پیارے محبوب کا گھر مبارک وہ نشاندہی، دوسری ابو جہل حمام بہت مشہور ہے اس جانب، تیسرا جو 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے وہ اس جانب ہے، چوتھا صفحہ مروہ والی سائڈ ہے، وہ 4 نشانیاں اس جانب بھی ہیں. اور اگر آپ غزہ کی طرف سے آ رہے ہیں، جس طرح ابھی میں باہر نکل رہا ہوں، یہ حاجی سوال انٹر ہو رہے ہیں، تو غزہ کی جانب سیم ابو جہل حمام ہے، غزہ پارکنگ پیچھے ہے، اس سے پیچھے مسجد جن مشہور ہے، اور اسی جانب جو میٹرو بس چلتی ہے یا مکہ کے اندر اس کا یہاں پہ سٹینڈ ہے، یعنی کہ میٹرو سٹینڈ اسی جانب ہے. یہ نشاندہی ہیں، یہ نشاندہی اپنے ذہن میں رکھو گے تو آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا. آپ خود بھی باہر نکل سکتے ہیں، اپنے روم کی جانب جا سکتے ہیں، جس پر آپ کا روم ہے اسی روڈ کی جانب جا سکتے ہیں. نہیں تو آپ اپنے کسی کو بتاؤ گے کہ ہم نے اس جانب جانا ہے تو آپ کو وہ بھی ایزیلی اسی رستے پہ لگا دے گا. یہ سامنے دیکھیں، یہ بھی باہر آپ کو بینر نظر آ رہا ہے سامنے الغزہ، اور یہ جو یہاں پہ میٹرو بس اسٹینڈ ہے دوسرے نمبر پہ وہ، اور تیسرے نمبر پہ یہاں پہ ٹیکسیاں، یہ جو سامنے ہیں یہاں سے ٹیکسیاں مل جاتی ہیں. یہ جتنے بھی یہاں پہ ہیں بینر پڑے ہوئے ہیں حرم کے اندر یا حرم کے باہر، اس کے اوپر کافی زیادہ معلومات ہے، آپ اس سے کافی معلومات لے سکتے ہیں. اس کے اوپر سکینر بھی ہے، اس کے اوپر نمبر بھی لگا ہوا ہے، اس نمبر سے بھی آپ کال کر کے معلومات لے سکتے ہیں، فری کال ہوتی ہے اس نمبر پہ. حرم کے اندر ہر سال یعنی کہ 25 سے جیسے 24 میں سہولتیں تھے، 25 میں اس سے زیادہ ہوئیں، اور 25 میں جتنی سہولتیں تھیں اس سے زیادہ 26 میں ہو گئی ہیں. ہر سال ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہے، حاجیوں کے لیے کافی زیادہ سہولتیں ہوتی ہیں. اور یہ ایک گروپ ابھی داخل ہو رہا ہے، ممکن یہ نائجیریا کا ہے. نائجیریا بھی ایک ملک ہے، ہر ملک کی ایک اپنی اپنی پہچان ہوتی ہے. اور ایک گروپ یہ آ رہا ہے، یہ بھی حتمی کوئی اس طرح کا ملک ہے وہاں کا ہے. تو گروپوں کی شکل میں اس بار یہاں پہ آتے ہیں اور گروپوں کی شکل میں ہی باہر نکلتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی حرم شریف کی، خانہ کعبہ شریف کی ڈیلی زیارت کر سکیں. ایک نئے لوگ کے ساتھ کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.